لوکل سیکریٹری ہیں شیخ ابن حسن صاحب انجمن وظیفہ سادات المومنین کے، تو ان کے بھی چیک ہیں۔ وہ بچوں کو تعلیم کے لیے حوصلہ افزائی کرنا بہت ضروری ہے۔ آئیے اب ہم مقالے کی طرف چلیں گے۔ میں شعر بھی نہیں پڑھوں گا، ایک مصرعے سے آواز دوں گا، لیکن مجھے فخر ہے کہ اس قوم سے میرا تعلق ہے، اس نسل کے بعد کی نسل سے میں ان لوگوں کے امتیوں میں آتا ہوں کہ جن میں ایسے صاحبان قلم موجود ہیں، ایسے صاحبان منبر موجود ہیں، ایسے صاحبان زبان موجود ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ ناظم علی خیر آبادی صاحب نے جس طریقے سے ترجمے میں، جس طریقے سے تشریح میں، علم التشریح میں، علم البیان میں، علم الکلام میں جس طریقے سے آپ کے قلمی آثار ہیں، اور جو آپ کے زبان کا بھی جو آپ کے خدمات ہیں، اشرے جس طریقے سے آپ نے پیش کیے ہیں وہ آج ہماری ویب سائٹ پہ محفوظ ہیں۔ آپ کا لندن کا اشرہ جس طریقے سے ابھی انہوں نے خطاب کیا ہے، اس کی عالم اسلام میں ایک دھوم ہے۔ میں گزارش کروں گا وہ تشریف لے آئیں، اور ان کا جو مقالہ ہے وہ اس لیے میں کہوں گا کہ آپ صلوات بھیج دیجئے کہ وہ مقالہ ہی صحیفہ کاملہ میں درود پہ ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس میں ایک مصرعے سے آپ کو زحمت دوں گا کہ قوم مر جائے گی جس دن یہ قلم رکھ دیں گے۔ تشریف لے آئیں عالی جناب مولانا شیخ ناظم علی صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہ۔ یہ مقالہ تو میں نے لکھ دیا ہے اور یہ اس میں چھپ بھی گیا ہے۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ مجھے سنانا بھی پڑے گا، اس لیے شاید لکھ دینا آسان تھا اور سنانا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، اور پھر وقت بھی بہت کم ہے، اس لیے مقالہ سناؤں گا نہیں۔ صرف آپ سے ایک گزارش ہے کہ یہ مجلہ یا یہ یادگاری مجلہ خرید لیجئے گا، لوگوں کے مقالے پڑھ لیجئے گا۔ جتنا مزہ پڑھنے میں آئے گا وہ بھی تنہائی میں بیٹھ کے اتنا مزہ سننے میں نہیں آئے گا۔ سن تو لیں گے اور ہو سکتا ہے کہ زبان اچھی لگ جائے تو کچھ لوگ ہاتھ بھی اٹھا دیں گے، مجھے اس کی بھی کوئی ضرورت الحمدللہ نہیں رہ گئی ہے۔ اصل یہ ہے کہ اتنے افراد جو یہاں تشریف فرما ہیں ان سے صرف ایک گزارش ہے، اور یہی پہلی اور آخری گزارش ہے۔ اس کے بعد میں موقع دے دوں گا اس کے بعد کے مقالہ نگار یا مقالہ پڑھنے والے مولانا کو کہ وہ بیان کر دیں اور پڑھ دیں۔ جشن میں جتنی دیر سے آپ نے شرکت کی ہے اور جتنے مقالے آپ حضرات نے سماعت کیے ہیں اس سے کچھ آپ نے حاصل کیا کہ نہیں؟ ہاں یا نہیں میں جواب دیجیے گا۔ اگر حاصل کیا ہے تو ہماری زندگی میں وہ کردار پیدا ہو جانا چاہیے جو امام سجاد علیہ السلام کا کردار، اور اگر وہ کردار نہیں پیدا ہو پاتا تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں آئے، کہاں بیٹھے رہے اور کہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ بالکل واضح بات یہ ہے کہ جب کوئی ایسا موقع آتا ہے جہاں ائمہ معصومین کا تذکرہ یا ان کا ذکر ہوتا ہے، چونکہ میرے مقالے کا موضوع فضائل آل محمد یا فضائل اہل بیت تھا، تو جہاں کہیں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں کا ماحول ایک خاص قسم کا ماحول ہوتا ہے۔ آپ حضرات تشریف فرمائیں، واقعات میں یہ بات ملتی ہے کہ کہیں فضائل مولا بیان ہو رہے تھے اور فرشتوں کا وہاں سے گزر ہوا۔ یہ فرشتے تماشائی نہیں ہیں، فرشتے وہی ہوتے ہیں جو حکم خدا سے چلتے ہیں۔ تو خدا نے انہیں بھیجا ہوگا، کہا جاؤ، وہ آ گئے،
वहां जिक्र हो रहा था, जिक्र सुना और फिर वापस चले गए, तो यहीं तक आने का हुक्म दिया होगा और यहां से फिर वापसी के लिए कहा होगा। ये फरिश्ते जो यहाँ आए और इन्होंने जिक्र सुना, उतनी देर बैठे रहे, बिल्कुल गौर से सुनिएगा। मैं खास तौर से नौजवानों से ये बात कहता हूँ कि अगर किसी ऐसी महफिल में आइए जहाँ मासूमीन का तज़किरा हो, तो उस तज़किरे को सिर्फ इस कान से सुन के उस कान से निकाल न दीजिए, उस तज़किरे से कुछ हासिल करने की कोशिश कीजिए। हमारे इन प्रोग्रामों का असली मकसद यही होता है। ये मजल्ला तो सिर्फ इसलिए है कि वक्तन फ़वक्तन जब दिल चाहे तब पढ़ लीजिएगा, बाकी हमने क्या हासिल किया वो उस पर गौर करना चाहिए। ये फरिश्ते जब वापस गए इस महफिल से, जो दो फरिश्ते नहीं आए थे, ख़ास तौर पर वो इनके करीब आते थे जो गए थे, और जब बार बार आ रहे थे तो इन्होंने पूछा कि बात क्या है, हम तुम्हारी बज़्म के पुराने हैं, आखिर हमारे पास क्यों चले आ रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि जब आप यहाँ से गए थे तब ऐसे नहीं थे जैसे वापस आने के बाद है। मैं फिर हाथ जोड़ के गुजारिश करूं, घर से चलते हुए सोच के चलिएगा कि हमारे अंदर क्या कमी है, और हम बज़्म मौला में जाने के बाद उस कमी को हम दूर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये ख्याल जहन में रहना चाहिए। का क्या खास बात है? का तुम्हारे अंदर से एक खास किस्म की खुशबू आ रही है, जो जब गए थे तब ये खुशबू नहीं थी, वापस आए हो तो ये खुशबू पाई जा रही है। कहाँ गए थे? फरिश्तों ने जवाब दिया कि हम गए थे, एक जगह जिक्र हो रहा था, मासूमीन का तज़किरा, वहां हम बैठे रहे, जिक्र सुनते रहे, फिर वापस चले आए। कहा अच्छा वो जगह बताओ। कहा आप क्या करोगे पूछ के, वो तो मजलिस भी खत्म हो गई, वो तज़किरा भी खत्म हो गया, वो जिक्र करने वाला भी चला गया, वो सामीन भी चले गए। कहा सब चले गए हो, जगह तो होगी, उस जगह का पता बता दो ताकि वहां तक जाएं, तो हो सकता है जो कुछ बचा हुआ माल हो वो हमें मिल जाए। तो इसका मतलब यह है कि जिक्र मौला में शिरकत करने वालों को एक खास किस्म का इत्र हासिल होता है, खुशबू उसे मिलती है, और उसी से पता चलाया जाता है कि यह आदमी कहां से आ रहा है। तो मैं ये बात गुजारिश के तौर पर कह रहा हूं कि आप हजरत अभी जब ये जलसा खत्म होगा यहां से जाएं, तो यहां से जाने के बाद आपको किसी से न कहना पड़े कि हम जश्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन से आ रहे हैं। आपकी रफ्तार, आपकी गुफ्तार, आपका किरदार, आपकी सीरत, आपका अमल, आपके लफ्ज़ें, आपके जुमले इस बात की गवाही दे दें कि यह उस जगह से आ रहा है जहां सैयदुल इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तज़किरा हो रहा था, उनका जिक्र हो रहा था। तो हमारा किरदार बता दे। ये कोई फख्र की बात नहीं है कि हम कहते हैं हम अली वाले हैं। फख्र की बात यह है कि अली कहते ये हमारा है। तो अगर वो किरदार पैदा हो जाए तो यही जश्न की कुल कामयाबी है। मैं तमाम हजरात जो इंतज़ामिया के लोग हैं उन सब की खिदमत में मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और इस जश्न की कामयाबी के लिए आप हजरात का थोड़ा सा शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने बड़े अच्छे मकाले सुन लिए और बड़ी आसानी से सुन लिए, और मेरी भी कजमस बयानी को इतनी देर तक बर्दाश्त कर लिया आपने। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
بہت شکریہ. اب آئیے یہ سارا وقت جو ہے وہ ایک ہی شخصیت کے لیے ہے. میں 2 اعلانات بھی کر لوں تاکہ جو واجبات ہیں وہ ادا ہو جائیں. بہت اچھا پیغام دیا. تقریر وہ بڑی اہم ہوتی ہے جس میں ایک پیغام ہو، اور جب پیغام بڑا ہو جاتا ہے تو مقرر بھی بڑا ہو جاتا ہے اور اس کا خطاب بھی بڑا ہو جاتا ہے، اس کا خطبہ بھی بڑا ہو جاتا ہے. ہمارے 2 اہم شخصیتیں مہمان کے طور پہ، ایک ہمارے مجلسی بھائی وہ سبط محمد نقوی صاحب کے تمام تر علمی اور فکری وارث ہیں. عباس بھائی موجود ہیں، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. منہال بھائی جو مولانا ناظم علی صاحب کے وارث ہیں مگر وہ بھی بڑے خاموشی سے ادھر بیٹھے ہیں، اگر آپ ادھر آ جائیں شہنشین پہ تو بہت بہتر ہوگا. حضرات 15 جمادی الاول جو ولادت باسعادت کا روز ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی، وہ 2 بجے دن میں جعفر آباد بڑے امام باڑے میں ادارہ تنظیم جعفری کی جانب سے 410 سالہ جشن مولا سجاد منعقد ہوگا.